آج کا کلام جیزس کلیم ٹو ڈیوینٹی، الہی شناخت۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ سب پر ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم کلام خدا میں سے مقدس یوحنا رسول کی کتاب، اس کی 10 باب کی 34 آیت کو پڑھیں گے اور اس آیت کے معنی کو سمجھیں گے۔ اس آیت مقدسہ کو کئی صاحبان مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کلیسیا کو غلط مطلب سمجھاتے ہیں اور اپنے آپ کو واقعی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے آپ کو لٹل گاڈز سمجھتے ہیں۔ آئیں ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بمطابق یوحنا رسول کی انجیل 10 باب کی 34 آیت میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ بھائیو، اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یروشلم میں یہودیوں کی عید تجدید یعنی ایمان کی تجدید کی عید تھی، جسے انگریزی میں فیسٹ آف ڈیڈیکیشن کہتے ہیں، اور یسوع مسیح ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہے تھے۔ اس وقت یہودی ان کے پاس گرد جمع ہو گئے اور مختلف سوالات کرنے لگے، کیونکہ وہ یسوع کو رد کرتے تھے اور قبول نہ کرتے تھے، اس لیے وہ اسے سنگسار کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت ان کا الزام یہ تھا کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ اس وقت یسوع مسیح نے جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ عزیزو، اس آیت میں یسوع مسیح نے اپنی الوہیت کے دفاع اور اپنے دعووں کی تائید کے لیے اس صحیفے کو استعمال کیا۔ یسوع مسیح نے زبور 82 کی ورس 6 کا حوالہ دیا، جس میں کہا گیا ہے، میں نے کہا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو۔ یہ حوالہ اس کے علم اور عبرانی بائبل کی ترجمانی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ عزیزو، ایک بات یاد رہے کہ اسرائیلی صرف شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہودی پرانے عہد نامہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ سیموئیل نبی کے بعد سے ملاکی تک تمام انبیاء یہودیوں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اب ہم اس حوالے کے مطلب کو سمجھنے کے لیے زبور 82 کی مکمل تشریح کریں گے تاکہ اس حوالے کو سمجھ سکیں۔ بمطابق پہلا تواریخ 6 باب کی 31 سے 33 آیت اور 39 آیت اور باب 16 کی 4 سے 7 آیت میں یوں مرقوم ہے،
اس زبور کا مصنف شاعر موسیقار آصاف ہے، جو کہ ایک لاوی تھا اور داؤد بادشاہ کے زمانہ میں خیمہ اجتماع ٹبرنیکل میں اور سلیمان بادشاہ کے زمانہ میں ہیکل میں پرستش کرتا تھا، جس کو فادر آف میوزک بھی کہتے ہیں۔ زبور کی کتاب میں زبور نمبر 50 اور زبور نمبر 73 سے 83 تک آصاف کے زبور ہیں، جو کہ اس کے روحانی لیڈر اور شاعر ہونے کا عکس ہے۔ یہ ایک سیئر پرافٹ بھی تھے، مطلب ایسے نبی جو مستقبل کے حالات کو جان لیتے تھے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ آئیں اب زبور نمبر 82 کی تلاوت کرتے ہیں۔ زبور 82۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غم زدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور امراء میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہے۔ آمین۔ عزیزو، زبور 82 کی تحریر انصاف، احتساب اور خدا کی خود مختاری کو ظاہر کرتی ہے، جو خدا کے قوانین کے لیے وفاداری کی اہمیت اور معاشرے میں انصاف کی ضرورت پر زور دیتی ہے۔ اس زبور کے 3 کلیدی نکات ہیں۔ نمبر 1، خدا کا فیصلہ۔ زبور 82 خدا کی مخلوق میں کھڑے خدا کو بیان کرتا ہے اور ان لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے جن کو حکمرانی کا اختیار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، غیر منصفانہ ججز۔ اس زبور میں خدا غیر منصفانہ ججز اور حکمرانوں کی سرزنش کرتا ہے اور انہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس زبور میں خدا غیر منصفانہ ججز کے خلاف فرد جرم شروع کرتا ہے کہ ججز کے علم کی کمی اور افہام و تفہیم کی کمی اور ذاتی لالچ کی وجہ سے ناانصافی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان پر تنقید ہوتی ہے۔ نمبر 3، اتھارٹی اور ذمہ داری۔ اس زبور میں شاعر نے اختیار کو دانش مندی اور انصاف کے ساتھ استعمال کرنے کی
اہمیت کو اجاگر کیا ہے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اقتدار میں رہنے والوں کو خدا کے سامنے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ زبور 82 خدا کے حتمی اختیارات پر زور دیتے ہوئے خدا کو اٹھنے اور ان کا فیصلہ کرنے کے لیے مطالبہ کے ساتھ احترام پذیر ہوتا ہے۔ عزیزو، اس تناظر میں اس زبور یا اس حوالے میں آیت نمبر 6 میں الہ یعنی دیوتاؤں یا گاڈز کی اصطلاح الوہیت کا مطلب نہیں بلکہ اختیار کی حیثیت کا مطلب ہے، جو فیصلے اور قیادت میں خدا کی نمائندگی کرتی ہے۔ اے بھائیو، یسوع مسیح نے یوحنا 10 باب کی 34 آیت میں زبور 82 کی آیت نمبر 6 یہودیوں کو یاد دلائی کہ تم اختیار کی حیثیت سے خدا بنے ہو، لیکن تم کو یاد نہیں کہ یہ اختیار بھی میری طرف سے دیا گیا ہے۔ بامطابق یوحنا 19 باب 10 آیت سے 11 آیت میں یوں مرقوم ہے، پس پیلاطوس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ عزیزو، یہ دونوں آیات الہی اختیار کے تصور کو تسلیم کرتی ہیں، خواہ وہ انسانی جج ہوں یا مسیح خداوند خود۔ دونوں حوالہ جات الہی فطرت اور اختیارات پر زور دیتی ہیں۔ آمین۔ عزیز بھائیو، اگر آپ ہماری اس ویڈیو یا وائس نوٹ سے کچھ سیکھتے ہیں، کچھ علم حاصل کرتے ہیں، تو پھر ضرور ہماری اس ویڈیو یا وائس نوٹ کو لائک، شیئر، فالو اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ایمانداروں کے پاس پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ عزیزو، میں مختار سجیل بھٹی خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی، میں کوئی ریورنڈ، پاسٹر یا بائبل ٹیچر نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح خدا کے کلام کا طالب ہوں۔ ایمبیسیڈر آف کرائسٹ کے نام سے خدا کے کلام کو فیس بک اور یوٹیوب پر شیئر کرتا ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ عزیز بھائیو، آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے پیغام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی، نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ آمین۔